بسم اللہ الرحمن الرحیم تنبیہ صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدمها وقيل مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطأ وعدمها بدلیل ان المنافقین لکاذبون ورد بأن المعنى لکاذبون في الشهادة أو في تسمیتها أو في المشهود به في زعمهم الجاحظ مطابقته مع الاعتقاد وعدمها معه وغيرهما ليس بصدق ولا كذب بدليل افترى على الله كذبا أم به جنة لأن المراد بالثاني غير الكذب لأنه قسيمه وغير الصدق لأنهم لم يعتقدوه ورد بأن المعنى أم لم يفتري فعبر عنه بالجنة لأن المجنون لا افتراء له۔ یہاں تک کہ عبارت میں ایک مذہب کی طرف جو ہے مذہب کا اختلاف بیان کر رہے ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ صدق خبر اور کذب خبر کس چیز کو کہا جائے گا۔ جو اوپر کہا نا کلام یا تو خبر ہے یا کیا ہے انشاء، تو وہ خبر جس کلام میں خبر ہوتی ہے وہ خبر یا تو صادق ہوگی یا کاذب ہوگی۔ تو کس خبر کو صادق کہا جائے گا اور کس خبر کو کاذب کہا جائے گا، اس میں تین مذہب ہیں۔ کتنے مذہب ہیں؟ تین مذہب بنا کیسے، اس کی بنیاد پہلے آج ہم سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی آپ جملہ بولتے ہیں کلام خبری کے طور پر، مثال کے طور پر آپ نے کہا حضور غیب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ نے کہا انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، یہ ایک کلام ہے۔ اس میں تین حیثیتیں ہیں۔ کتنی حیثیتیں ہیں؟ ایک تو ان کے الفاظ، جس میں ایک کو آپ کہتے ہو مبتدا ہیں اور مبتدا، اور دوسرے کو کیا کہتے ہو خبر، یعنی انبیاء غیب جانتے ہیں، الانبیاء عالمون بالغیب، تو الانبیاء عالمون اور بالغیب، یہ تین لفظوں سے مل کر کے یہ کلام بنا۔ یہ کلام کو کہا جائے گا، یہ جو نسبت ہے الفاظ کی نسبت، اور الفاظ ایک لفظ کی دوسری کی طرف نسبت ہو جاتی ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کلام۔ کیا نام دیتے ہیں؟ کلام۔ لفظوں کی اس نسبت کو نام دیا جاتا ہے نسبت کلامی۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ نسبت کلامی۔ اور ایک ہے اس نسبت کلامی سے، یعنی لفظوں کے اس مجموعے سے آپ کے ذہن میں جس معنی کا تصور ہوا، یعنی نبی کی طرف آپ نے غیب کے جاننے کی نسبت کے معنی کا کیا کیا، ذہن میں تصور کیا کہ نہیں کیا، یعنی اس کا معنی سمجھا، ٹھیک ہے، اس نسبت کو ذہن میں سمجھا، اس کو کہا جاتا ہے نسبت ذہنی۔ جو ہم نے کہا انبیاء غیب جانتے ہیں، تو اس میں ایک ہے نسبت کلامی لفظی نسبت، اور ایک ہے ذہن میں جو اس کا آپ نے معنی سمجھا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نسبت ذہنی۔ اور تیسری چیز ہے کہ جس کی طرف ہم نے غیب جاننے کی نسبت کی وہ انبیاء خارج میں ہیں، اور ان کا غیب میں جاننا خارج میں ریئل میں ہے۔ خارج سمجھتے ہیں نا؟ اس کو اور آسان الفاظ میں سمجھیے۔ جب میں نے کہا کتاب، تو اس کے تین نسبتیں ہیں۔ ایک ذہن میں کتاب کا معنی جو آپ نے سمجھا، ایک خارج میں یہ جو کتاب رکھی ہوئی ہے، اور ایک لفظ کتاب، ایک لفظ جو آپ کہتے ہو میں نے کتاب دیکھا، تو آپ تصور میں کتاب دیکھو گے، یا یہاں رکھی ہوئی کتاب دیکھو گے، یا کتاب لکھا ہوا لفظ دیکھو گے؟ تو لفظ کو نہیں دیکھتے ہو آپ، لفظ کو خارج میں جو موجود ہے اس کو دیکھتے ہو نا، ذہن میں جو کتاب موجود ہے اس کو بھی نہیں دیکھتے ہو، اس کا تو تصور ہوتا ہے۔ جو ذہن میں ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور جو جس کو دیکھ رہے ہو اس کو ذہن میں ڈال نہیں سکتے، نہیں تو پورا
آپریشن کر کے پھاڑنا پڑے گا کتاب کو اندر ڈالنے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو مبصر ہے وہ معہود نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ جی. اور جو ملفوظ ہے وہ محسوس نہیں ہے اور مبصر نہیں ہے. ملفوظ کیا؟ آواز. کتاب تو کا تا الف با کی آواز آئی. جی. یہ جو آواز آئی اس کو آپ نے دیکھا کیا؟ نہیں دیکھا. اس کو چھو سکتے ہیں کیا آواز کو؟ لیکن جس کو آپ کتاب کہہ رہے ہو خارج میں، اس کو آپ چھو رہے ہو نا، اس کو دیکھ رہے ہو، اس کا وزن ہے، اس کا رنگ ہے، اس کی مقدار ہے. تو تین چیزیں ہو گئی نا کتاب جب بولا آپ نے تو. ایک لفظ کتاب، ایک اور ایک خارج میں. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کتاب خوبصورت ہے تو اس کے تین نسبتیں ہو جائیں گی. اس کلام کی کتنی نسبتیں ہو جائیں گی؟ ایک نسبت کلامی، کتاب کی طرف خوبصورت ہونے کی نسبت، لفظی بات. اور اس کا جو معنی خوبصورتی کی، کتاب کے خوبصورت ہونے کا جو ایک معنی سمجھا، اس کو کہا جاتا ہے نسبت ذہنی. کیا کہا جاتا ہے؟ نسبت ذہنی. اور ایک ریئل میں جو سامنے خوبصورت کتاب آپ کی نظروں کے سامنے رکھی ہوئی ہے خارج میں، تو وہ ہے نسبت خارجی. کیا ہے؟ خارجی. اچھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بولیں کتاب خوبصورت ہے اور ذہن میں موجود ہو کہ صرف بولنے والی بات ہے. ذہن میں یہ ہو کہ کتاب خوبصورت تھوڑی ہے، بولا کیا آپ نے؟ کتاب خوبصورت ہے. اور ریئل میں جیسے کسی کو آپ نے کہا آپ بڑے ہسمکھ ہو، یا آپ نے کہا آپ بڑے رحم دل، اور دماغ میں بھرا ہوا ہے کہ بہت بڑا ظالم، اس سے بڑا جو ہے بدماش کوئی نہیں ہے. اور کہہ کیا رہے ہیں آپ بڑے رحم دل ہو. یہ ہوا نسبت کلامی، بڑے رحم دل ہو. اور اس کے مطابق نسبت ذہنی ہے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ بڑے ظالم ہو. اور کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ بڑے رحم دل ہو. اور ریئل یہ ہے کہ وہ رحم دل ہے. فرض کیجئے ایسا ہو سکتا ہے نا، تینوں الگ الگ ہو سکتے ہیں، تینوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں. ایک ایک جیسا لفظ بولا ویسا ہی آپ نے سوچا بھی، اور ریئل میں ویسا ہے بھی. اور ایک بولا کچھ اور، سوچا کچھ اور ہے کچھ اور. بات سمجھ میں آ کہ نہیں ہے؟ تو اس طرح سے کسی بھی کلام کی کوئی بھی نسبت جو ہوتی ہے اس کے تین طرف ہوتے ہیں، تین پہلو ہوتے ہیں، تین کنارے ہوتے ہیں، تین اطراف ہوتے ہیں، تین جانب ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ ایک نسبت کلامی، ایک نسبت ذہنی، اور ایک نسبت خارجی. جو ہم کہتے ہیں کہ پنکھا چل رہا ہے، یہ نسبت، یہ جو خبر ہے صادق ہے کہ کاذب ہے؟ صادق ہے. تو اب اس میں دیکھا جائے گا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو نسبت کلامی ہے نا، کلامی نسبت، یعنی جو لفظ ہے، لفظ وہ ریئل کے برابر ہو جائے، مطابق ہو جائے خارج کے مطابق، وہ ریئلٹی کو کہا جاتا ہے، وہ خارج نام دیتے ہیں. خارج کیا نام دیتے ہیں؟ خارج. جیسے کتاب ریئل میں یہاں موجود ہے، یہاں موجود نہیں ہے، یہاں منہ کے اندر موجود نہیں ہے. منہ سے آواز آتی ہے، ذہن سے سوچا جاتا ہے. تو جو سوچا وہ ذہن میں نہیں ہے. ریئل میں کتاب یہ ڈیسک پر رکھی ہوئی ہے نا، یہ خارج میں کتاب رکھی ہوئی ہے. ذہن میں جو کتاب ہے وہ الگ ہے، خارج میں جو کتاب ہے وہ الگ ہے. اور کتاب کی جو آواز ہے وہ الگ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ خارج میں جو آگ ہے وہ جلاتی ہے، اور ذہن میں جو آگ ہے وہ جلاتی ہے کیا؟ نہیں جلاتی ہے. اور منہ سے آگ بولا تو کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تین چیزیں ہیں نا. تو اس طرح سے کسی بھی کلام کی تین نسبتیں ہوں گی. نسبتیں کسی بھی جو بھی آپ خبر بولیں گے، جیسے میں نے کہا پنکھا چل رہا ہے، تو ایک ہے پنکھا بند، اور لفظ میں بولا پنکھا چل رہا ہے، تو نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق ہوئی کیا؟ نہیں. اور اگر پنکھا چل رہا ہے اور بولا بھی کیا میں نے؟ پنکھا چل رہا ہے، تو نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق. اور میں وہاں بیٹھا ہوں، پنکھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بول رہا ہوں پنکھا چل رہا ہے، لیکن دل میں ارادہ ہے کہ پنکھا بالکل نہیں چل رہا ہے. تو نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق تو ہے، لیکن نسبت ذہنی کے مطابق یہ دونوں نہیں ہے.
بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ تین چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ تو کب کہیں گے کہ یہ خبر سچی ہے، یہ بات سچی ہے کب کہیں گے؟ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایک آدمی سے آپ نے پوچھا، مفتی نے پوچھا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا کیا؟ کوئی سوال کرتا ہے کہ وہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، طلاق واقع ہوئی، تو مفتی کیا بولتا ہے؟ اگر یہ خبر واقع کے مطابق ہے، اگر یہ خبر تو زید کی بیوی پر اتنی طلاق پڑ جائے گی۔ تو واقع کے مطابق ہونے کا مفتی جو معنی مراد لیتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا بولا گیا ہے ریئل میں ویسا ہی ہوا ہو، جیسا بولا گیا ہے مخبر ویسا مان رہا ہو نہیں مان رہا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے کہ زید کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، اور ریئل میں اس کو طلاق دیا ہو، ریئل میں اس کو طلاق دیا، لیکن سوچے کہ میں نے طلاق نہیں دیا، تین الگ باتیں ہو جائیں گی۔ کتنی باتیں ہو جائیں گی؟ تو پہلے جو دو مذہب ہے صدق خبر کا وہ اس طریقے سے ہے کہ پہلا مذہب یہ ہے جو عام جمہور محققین کا مذہب ہے کہ اگر خبر یعنی نسبت کلامی خارج کے مطابق ہو جائے، واقع کے مطابق ہو جائے، کس کے مطابق ہو جائے؟ چاہے مخبر یعنی جو خبر دے رہا ہے اس کا اعتقاد اس کے مطابق ہو یا نہ، اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر ایک مومن کہے اللہ ایک ہے اور ایک کافر کہے اللہ ایک ہے، کافر بھی کہے اللہ ایک ہے، مومن بھی کہے، تو یہاں مومن جب کہتا ہے اللہ ایک ہے تو تینوں سب مطابق ہے ایک دوسرے کے، اس کا اعتقاد حقیقت کے مطابق ہے اور نسبت کلامی وہی ہے، یعنی نسبت کلامی، نسبت ذہنی اور نسبت خارجی سب ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اور جب کافر کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اعتقاد ہو کہ ایک نہیں ہے، کہہ رہا ہے ایک ہے، تو نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق تو ہے لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو لوگ پہلا مذہب یہ ہے صدق خبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہو، خبر چاہے مخبر کا اعتقاد واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مذہب۔ اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ خبر کا اعتقاد مخبر کے مطابق ہونا چاہیے، مطابقت ہونی چاہیے اس کی کس سے؟ خبر کی، یعنی نسبت کلامی کی مطابقت اعتقاد مخبر سے ہونی چاہیے، چاہے خارج میں مطابقت ہو یا نہ ہو۔ جیسے کافر کہے پتھر معبود ہے، کیا کہے؟ کافر کہے پتھر معبود ہے، ٹھیک ہے؟ نسبت کلامی اس کے اعتقاد کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، لیکن واقع کے مطابق ہے کیا؟ تو دوسرے مذہب کے مطابق یہ خبر کافر کے گمان میں کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ اس کو کہا جائے گا کہ وہ اپنے کلام میں صادق ہے، وہ اپنے کلام میں کیا ہے؟ صادق ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ پریشان کر دیتے ہیں کم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ۔ تو یہ دو جو مذہب ہے کہ نسبت کلامی خارج کے مطابق ہو یا اعتقاد مخبر کے مطابق ہو، اس کو صدق اور کذب کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تیسرا مذہب یہ ہے، اچھا کوئی بھی کلام خبری یا تو سچی ہو، کلام خبری یا تو صادق ہے یا کاذب ہے، بس، اور اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدق خبر یعنی خبر کے صادق ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ واقع کے مطابق ہو، بلکہ اعتقاد مخبر کے بھی یہ جو شرط لگاتے ہیں، اس طرح سے کچھ خبریں ایسی ہو جائیں گی کہ جو نہ تو صادق ہوگی جو اور نہ کاذب ہوگی۔ کیسے؟ ایک بات کسی نے بولی تو بولنے والا اس کو مان بھی رہا ہے اور ریئل میں ویسا ہی ہے جیسا اس نے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ کلام صادق ہے نا؟
ایک بات کسی نے بولا تو بولنے والا اس کے خلاف مان رہا ہے اور ریئل میں بھی اس کے خلاف بات ہے، وہ یہ خبر کیا ہوگی؟ لیکن اب اس میں اور 4 صورتیں نکلیں گی، جو صادق ہوگی، یہ تو کاذب صادق ہو گیا تیسرے مذہب کے مطابق، لیکن ایک خبر ہوگی کہ بولنے والا بول رہا ایسا، ریئل میں ہے ویسا، اور ریئل میں ہے ویسا، اعتقاد کچھ اور ہے۔ اس میں 4 صورتیں نکل جائیں گی۔ کتنی صورتیں؟ 4 صورتیں۔ یعنی نسبت کلامی یا تو واقع کے مطابق نہ ہو، اعتقاد مخبر کے مطابق ہو۔ اس کو نہ صادق کہیں گے نا، کیونکہ صادق کہنے کے لیے ضروری ہے کہ نسبت کلامی دونوں کے مطابق ہو۔ دونوں کے مطابق سمجھ رہے ہیں نا؟ ذہن کے مطابق بھی اور خارج کے مطابق بھی، جس کو کہتے ہیں واقع کے مطابق۔ اور کاذب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نسبت کلامی ذہن کے مطابق بھی نہ ہو اور خارج اور واقع کے مطابق بھی نہ ہو۔ تو یہ صادق کاذب تو ہو گیا کلیئر، لیکن اور اس میں واسطے اور پہلو اور بیچ کی کچھ صورتیں نکلیں گی کہ نسبت کلامی یا تو خارج کے مطابق ہے، واقع کے مطابق نہیں، یا واقع کے مطابق ہے، خارج کے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اس کو 2 کو 2 میں گنا کر دیں گے، کتنے صورتیں ہو جائے گی؟ 4 صورتیں حاصل ہو جائے گی۔ اس طرح سے 4 صورتیں وہ ہوں گی جو نہ صادق ہے نا کاذب ہے۔ اس مذہب کا صاحب کتاب رد کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ رد کر دیں گے۔ اچھا دلیل کیا ہے سب کی؟ یہ تین مذہب ذہن میں آ گیا نا؟ تینوں مذہب پر پہلے دلیل کیا ہے وہ سمجھ لیتا کہ وہ جو مثالیں دی گئی وہ ذہن میں آ جائے۔ اس پر دلیل کہ مطابق نسبت کلامی کا نسبت خارجی کے مطابق ہونا، نسبت کلامی کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ خارج کے مطابق۔ اس پر جو مشہور دلیل ہے، پنکھا چل رہا ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ پنکھا چل رہا ہے۔ وہ جو دوسرا مذہب ہے کہ نسبت کلامی کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ اعتقاد مخبر، جس کو ہم نسبت ذہنی نام دے رہے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے کیا ان المنافقین اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ سمجھیے بات کو، اے رسول جب منافقین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انک لرسول اللہ، تاکید در تاکید در تاکید کے ساتھ کہتے ہیں انک لرسول اللہ، بے شک در حقیقت آپ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ ایسی گواہی دیتے ہیں۔ نشہد صرف انکا نہیں کہتے، اس سے بولے نشہدو بھی کہہ رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ گواہی بولے تو خبر سے بڑھ کر کہنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ کتنی تاکید کے ساتھ بول رہے ہیں۔ پھر آگے قرآن نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جیسے کو تیسا بدلا۔ جتنی تاکید سے زبردست انداز میں وہ گواہی دے رہے ہیں، اتنی زبردست انداز میں خدا کی طرف سے تردید ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، قرآن کہتا ہے یشہد ان المنافقین واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جتنی تاکید انہوں نے اپنی بات کو زوردار کرنے کے لیے لائی تھی، اتنی ہی تاکید جو ہے اس کے بعد کے خلاف میں بیان کی گئی ہے کہ نہیں؟ جی۔ سوال یہ ہے کہ جب منافقین نے کہا نشہد انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول، یہ نسبت کلامی، اور ریل میں حضور اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ یہ نسبت خارجی۔ جی۔ تو نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق ہے کہ نہیں؟ جی۔ تو یہ تو سچی خبر ہو گئی ہے نا؟ جی۔ تو یہ خبر تو سچی ہو گئی نا؟ جی۔ لیکن قرآن اتنے ہی تمطراق کے ساتھ کیا فرماتا ہے؟ لکاذبون ان المنافقین لکاذبون، وہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹا کیوں کہہ دیا؟ جھوٹا یہ دوسرے مذہب والے اپنی دلیل میں پیش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ نے ان کو جھوٹا اس لیے کہا کیونکہ جو کہہ رہے تھے اس کے مطابق اس کا دل نہیں تھا۔ دل میں تھا کہ یہ رسول تھوڑی، یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، اور کہہ رہے تھے انک لرسول اللہ۔ تو جو نسبت کلامی ہے وہ نسبت ذہنی کے مطابق نہیں تھا، اسی لیے جو ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کاذب ہے۔ تو دوسرے مذہب میں پروف ہو گیا۔ اب اس کا جواب دیا گیا ہے، وہ اس کی طرف اس کو کل میں بتاؤں گا۔ تیسرا مذہب ہے کیا ہے؟
نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق بھی ہو اور صدق و کذب کے واسطہ ہے، یعنی کچھ خبریں ایسی ہیں جو صادق ہوتی ہے نا کاذب ہوتی ہے۔ یہ دو مذہب کے مطابق تو کوئی بھی خبر یا تو صادق ہوگی یا کاذب، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن تیسرا جو مذہب ہے کہ نسبت خارجی دونوں کے مطابق ہو تو صدق خبر، اور دونوں کے خلاف ہو تو کذب خبر ہے۔ اس پر ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی تو آپ جو ہے وہ آسمانی خبریں بتاتے تھے اور جنت و دوزخ کی باتیں بتاتے تھے، ہے نا۔ لوگوں کو کہتے تھے کہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے اور تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ لوگ کافروں کی رکھتا تھا کہ ایک بندہ جب مر گیا، ہڈیاں گل سڑ گئی ہے کہ نہیں، ریزہ ریزہ چورا چورا ہو گیا، وہ دیکھتے تھے ریتی میں دباتے تھے مردہ، اس کی ہڈی نظر آتی تھی، اس کے دماغ میں بھیجے میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ پھر زندہ کیسے ہو جائے گا یہ، ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ ہڈی کا چورا کر کے ایسے حضور کے سامنے بولتے تھے، آپ بولتے ہیں یہ وہی رمیم یحییھا الذی وہی رمیم، کیا قرآن پاک میں مرتن، ہاں وہ کہتے تھے یہ چورا والی ہڈی، اتنی بوسیدہ ہڈی جو ایک دم دباؤ تو پیس جا رہی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں، اڑا کے کہتے تھے حضور کو، اس کو آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے یہ لوگ، ہے نا۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ قول جو ہے اتنا نفیس قول ان کے موٹے بھیجے دماغ میں آتا ہی نہیں تھا، اتنا زبردست قول جو ان کے دماغ میں آ نہیں پاتا تھا، تو وہ یہ جملہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ معاذ اللہ۔ اصل میں افترا علی اللہ، کہیں اللہ پر یہ جھوٹ تو نہیں باندھ رہے کہ اللہ کا نام لے کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ام بہ جنۃ، یا ان کے ساتھ کیا ہے؟ جنون ہے، جن نہیں، جنون ہے، ان پر جنون طاری ہو گیا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب کافر اپنے آپ کو اتنے بڑے عقل مند سمجھتے تھے اور وہاں جب ایسی سی باتیں بیان کی گئی تو ان کے ہوش اڑ گئے، ان کے دماغ میں باتیں نہیں آتی تھی، ارے کون سی باتیں کرتے ہیں یہ، عرش کی باتیں، جنت کی باتیں، جہاں پانی نہیں ہے وہاں کہتے تھے آب کوثر ہے کہ نہیں، جہاں پانی لوگوں کو ملنا، جہاں کھانا نہیں ملتا تو بولتے تھے جنتی نعمتیں ہیں، شہادت کو موت کہا گیا، تو یہ باتیں بالکل ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ باتیں اتنی بڑی بڑی باتیں۔ تو انہوں نے کہا افطرا علی اللہ، اصل میں افطرا سوالیہ جملہ ہے وہاں پہ، کیا اللہ پر یہ انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، ام بہ جنہ، یا ان کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا، یہاں پہ وہ کہتے ہیں تیسرے مذہب والے کہ اگر خبر صرف سچی یا جھوٹی ہوتی، خبر صرف کیا ہوتی ہے اگر سچی ہوتی، تو یہاں پہ افطرا تو جھوٹ کو ہی کہتے ہیں، افطرا کس کو کہتے ہیں؟ اس کی قسم بنایا گیا ام بہ جنہ، یا تو جھوٹ ہے یا جھوٹ نہیں ہے۔ اچھا جو جھوٹ نہیں ہے وہ سچ بھی نہیں ہے، طے ہے، کیونکہ ان کی بات کو سچی مان ہی نہیں رہے نا وہ لوگ، حضور کی بات کو سچی مان رہے ہیں کیا؟ سچی نہ مانتے ہوئے کہہ رہے ہیں نا، یعنی کہا کہ یہ تو سچے نہیں ہے اپنے بات میں، تو کیا ہے؟ تو کہا یا تو جھوٹ ہے یا تو افطرا ہے یا جنون والی باتیں ہیں۔ تو جنون والی بات کو وہ جھوٹ بھی نہیں مان رہے ہیں کیونکہ حرف عطف ام کے ذریعے استعمال ہوا ہے نا، یا تو یہ ہے یا یہ ہے، یوں کہہ رہے ہیں وہ، افطرا علی اللہ ام بہ جنہ، افطرا علی اللہ ام بہ جنہ، یا تو یہ یا یہ، مطلب جھوٹ کو الگ مان رہے ہیں اور جنون کی بات کو اور اس کو صدق تو نہیں مان رہے، تو طے ہے نا، کیونکہ حضور کا سچا مان ہی نہیں رہے تھے وہ، تو نہ جھوٹ ہے نہ صدق ہے۔ اس کا مطلب ایک تیسری چیز ہوئی، تو مطلب ایک خبر ایسی ہے اس آیت میں جس کو کفار نہ تو صادق مان رہے ہیں اور نہ، اور یہ کب ہوگا؟ تو وہی کہتے ہیں جب واسطہ مانیں گے، اور واسطہ کب ہوگا؟ جب ہم یوں کہیں کہ کلامی نہ تو خارجی کے مطابق ہونا، تو یہ کذب خبر ہے، اور جب ان دونوں میں سے کچھ نہ ہو تو نہ صادق اور نہ کاذب۔ یہ تین مذہب ذہن میں رکھیے، دوسرے اور تیسرے مذہب کا جواب کیا دیا گیا، کس طریقے سے اس کو حل کریں گے انشاءاللہ اس کو کل دیکھتے ہیں۔ صلو علی